علیہ وسلم کا استدعا راجا صاحب آواز کٹ گئی. میرا خیال ان کو کال آ رہی ہے. آخر میں ڈاکٹر ڈو ایک طرح سے گالیاں بھی دے کے چلا گیا ہم سب کو. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. تو اس لیے ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی اس طرح کی اشتعال انگیزی یا اس پہ ہم نے جواب میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے. ہم نے نہ ظاہر ہے جو ہم نے تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو جو ان کے اکابرین ہیں ان کو جواب میں برا بھلا کہہ لیں، لیکن ہم نے وہ نہیں کہنا. ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں، یہ باتیں بار بار کی ہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے. جو اس زمانے کے گستاخ تھے نا، ان کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، ان کو ڈرایا ہے، انذار کیا ہے، اپنے ہاتھ میں معاملہ لیا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی ہیں کہ پہلے انبیاء سے بھی ایسے ہوتا رہا، آپ صبر کریں. تو ہم ان کے غلام ہیں، ان کے غلام، ان کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. تو ہم نے ان کی اس طرح کی دل آزاریوں پہ صبر کرنا، اس پہ جواب نہیں دینا. جتنا ایسے کریں اتنا ہی بڑھ کے سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھیں. ہم نے اس طرح اپنے دل کو تسلی دینی ہے. اور دوسرا علمی جواب، ہماری طاقت علم ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس عقلی دلائل ہیں، ہمارے پاس روحانی خزائن ہیں. ان کے پاس بد زبانی ہے، ان کے پاس تماشا ہے، ٹھٹھا ہے، تمسخر ہے، وہی جس کا قرآن نے ذکر کیا، انبیاء کے منکرین کا جو ہوا کرتا. تو باقی یہ ہے کہ موقع دینا ٹھیک ہے، ہم نے موقع دیا تھا، لیکن وہی ہے کہ ہماری جو محبت بھی سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور نفرت تو ہم نہیں کرتے، لیکن جو جس سے دوری بھی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا زندگی کا مقصد ہی یہ ہے. تو یہ نام لیتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی سیرت اور کردار کو سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں تو ظاہر ہے میں تو پہلے بریلویت میں زندگی گزاری ہے نا. میں نے جس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے، اس سے پہلے وہ تھی ہی نہیں بات، حالانکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا تھا. لیکن یہ جو احمدی اس چیز کو جنہوں نے پڑھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا، وہ جس طرح سے پڑھتا جاتا ہے انسان، اتنی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی جاتی ہے، اتنا زیادہ آپ کے کردار اور آپ کی سیرت اور عظمت کردار سے آگاہی ہوتی جاتی ہے. تو جتنی وہ ہو اتنا ہی پھر ہم میں صبر اور برداشت اور آپ کا اسوہ کامل. ہم تو ان کے مطلب قدموں کی خاک بھی نہیں ہے نا، لیکن بہرحال ان کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور ہمیں حت المقدور یہ ہمیشہ خاص طور پہ ایسے اب کوئی اچھا اس سے اچھا ہونا تو مطلب نارمل بات ہی ہے نا، لیکن جو اچھے نہیں ہوتے ان سے اگر ہم اچھا اس طرح سے نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں ان کے لیول پہ پھر بھی نہیں گرنا. تو اس لیے کچھ لوگ جو کامنٹس میں سختی آ کے کرتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے بھی 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سخت زبان استعمال کر جاتے ہیں. حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس سے منع فرمایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر لگ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے اس طرح سے کہ ان سے بات کی، تو نہ کریں بات. اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالنا، اس ماحول میں نہ بات کریں، کوئی بات نہیں. اچھے لوگ ڈھونڈے، غیر احمدیوں میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. یہ تو ٹک ٹاک کا ذرا یہاں ہاسٹائل ہے ایک ماحول. عام زندگی میں میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے دوستوں میں، آپ سب کے بھی ہوں گے، معاشرے میں بڑے بڑے اچھے غیر احمدی ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ صاحب کردار لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اتنا مرحلہ آج کے لیے کافی ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو موقع دیا تھا ایک شخص کو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو دوسرا یہ ہے کہ ماحول وہ براڈ کسی کی بھی ہو، ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ایسا ماحول ہے
کہ جہاں وہ قرآن کریم نے جس سے منع تو نہیں کیا ہوا کہ لغویات سے جو ہے وہ اعراض کریں، تو اگر ایسا ہے تو پھر اعراض کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو اس میں پھر وہ تکلیف کے پہلو ہی ہوتے ہیں۔ جی تو میں 1 منٹ کی بات کر کے جا رہا ہوں۔ میں اس کی ریکارڈنگ کی تھی جس دن اس نے کہا تھا میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا، اس کے جی 3 آپ کی دن آواز بعد بہت خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اور پیچھے پتہ نہیں آپ کے مائک میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں۔ ہاں وہ دوسری آئی ڈی صحیح کر کے ہیں۔ اچھا جب تک یہ آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرم علی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا فضل و کرم، ایک دم فٹ۔ ماشاء اللہ۔ راجہ بھائی آپ بھی ٹھیک ہیں؟ طاہر بھائی السلام علیکم خرم بھائی، ٹھیک ٹھاک بالکل، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے بس ایک بات یہ کرنی ہے، اگر خرم جی بھائی السلام علیکم خرم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو مروان بھائی آپ کریں بات۔ اچھا راج صاحب، مسئلہ تو چلیں ایک ہو گیا ہے حل کہ کل بھی انہوں نے، آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں نام کو لے کر کے، میں جو نام مروان رکھا تھا اس مروان نام میں ایک تابعین کے نام پہ کیا کہتے ہیں انہوں نے جو تمسخر اٹھایا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، اور جب انہیں سیدنا علی کا قول اس شخص پہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بیٹوں کا قول دیکھتے ہیں اس شخص پر، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کون علی والے ہیں اور کون نہیں ہے۔ اچھا سوال تو اس میں یہ ہے راج صاحب، اب تو کیا کہتے ہیں ان کی حرکتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، تو یہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں ایک مجموعی طور پہ، اب ان کو سامنے چلیں، ہم تو ان سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان کے جوابات پوسٹ کی شکل میں، تحریر کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ اس کی اجازت ہے ہمیں جماعت کی طرف سے؟ اچھا نہیں، جماعت کی اجازت کی اس وقت اس پہ بات کرنے سے پہلے جہاں تک جواب دینے کا تعلق ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے۔ دیکھیں یہ بلکہ زیادہ ایک جو میں آپ کی بات سمجھاؤں کہ جہاں ایسا کوئی شخص ہے کہ جس سے اس کی بد زبانی کی وجہ سے ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، یا ایسی مجلس ہے کہ جس سے قرآن کریم نے منع کیا اس کا حصہ بننے سے، تو لیکن اگر وہاں اعتراض کوئی ہوتا ہے تو اس کا ضرور جواب میرے خیال میں تو دینا چاہیے، وہ پوسٹ کی شکل میں ہو یا یہاں مثلا یہ اپنے کسی دوست نے براڈ لگائی ہوئی ہے وہاں جا کے اس کا جواب دیں، علمی طور پر اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کو زیادہ پھیلانا چاہیے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہوتا ہے ان کو ٹیگ کر کے جواب دے دیں تاکہ وہ بات ان تک پہنچ جائے، پیغام ان تک پہنچ جائے۔ جی جزاک اللہ خیر راج صاحب۔ جی طاہر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی راج صاحب، میں تھوڑا ویسے ہی بریک لے رہا ہوں، جو بیٹھا ہوں زیادہ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی۔ کیوں چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تو خرم بھائی اس سے پوچھا یہ چپ کیوں ہے؟ بتاؤ بھائی کیا ایسی خاص وجہ بنی؟ نہیں بس ویسے ہی خرم بھائی سن رہا مایوس ہوں ہو آپ گیا لوگوں کو بڑا غور سے۔ مجھے لگتا ہے اس کو لگا تھا کیونکہ وہ بڑے عرصے تک نا ایک رہتا ہے نا، جیسے آپ دوستوں سے، مطلب جب میں نے بیعت کی تھی، خرم بھائی جب آپ نے کی ہوگی، تو ایک آپ کو حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے وہ جو غیر احمدی بھائی ہیں کہ چلیں، ایک ہمدردی بھی ہوتی ہے کہ یہ سمجھ لیں بات، وقت کے امام کو پہچان لیں، تو انسان کوششیں کرتا رہتا۔ تو طاہر ابھی اس فیز سے گزر رہا ہے، لیکن اس کو پے در پے چونکہ مایوسی ہو رہی ہے اس لیے میرا خیال ہے خاموش ہو گیا۔ ہاں جی راجہ بھائی میرا خیال ہے وہ بابا جی بات کرنا چاہتے ہیں، جی جی تو وہ پرائن کے سن لیتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی جی راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا وہ جس دن آپ نے بات کی تھی نا اس سے راجے سے، اس سے کیا نام ہے اس کا لڑکے کا، بلال نہیں سے، ہاں جی، کہ میں آئندہ گستاخی نہیں کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے 3 دن بعد اس نے گستاخی پھر کی ہے۔ یہ تو اسی 3 دن بعد ہی مکر گیا تھا، میرے پاس ریکارڈنگ بھی ہے اگر کسی کو چاہیے تو یہ باز نہیں آ سکتا، لہٰذا آپ کا فیصلہ دوبارہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں جی جزاکم اللہ۔ ہم نے وہ دیکھے بڑی جی 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 آپ بولیں۔ جی طاہر کرو بات کرو۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آج تک کی جو ہے نا امید یہی رکھ کے پھر رہا ہوتا ہوں
یہ تھا کہ نا ان کو بات بن سکتی ہے، مطلب جب 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے دن کے میں ایٹ لیسٹ دیتا ہوں سوشل میڈیا کو، ہوتا بھی انف ٹائم ہے تو کچھ اچھا ملے یہاں سے. تو پر آج آئی واز ویری ڈس اپوائنٹیڈ اینڈ لٹرلی وہ ایک باہر ایسے ملکوں میں رہ کے کیسا وہ سوشل سرکل اس طرح کا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوشلی بھی جب ہم جہاں پہ بیٹھیں وہاں پہ مطلب ماحول اسی طرح کا ہو جیسی ہماری اپنی تربیت کہہ رہا ہوں طبیعت ہے. تو لٹرلی آئی فیل لائک کہ ایسے وہ جیسے وہ بندہ اسٹیج ڈرامے پہ نہیں، وہ تھیٹر لگا ہوا تو وہ چل رہا ہے. اور عجیب ہی مطلب آج رویہ تھا ان کا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے اوپر جا کے آگے میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ بیک چینل پہ بھی مطلب جو ہے نا وہ یہی چیز تھی کہ بلال صاحب نے جب آلریڈی بدتمیزی کر دی ہے، اور وہ دیکھیں نا اس کا بچوں والا رویہ ہے، وہ وہاں پہ ذکر کر رہا ہے جی او جی تم نے مجھے میسج کیا. میں نے اس رائے صاحب 2 میسج کیے تھے، ایک میں تھا کہ اپنے الفاظ واپس لو اور دوسرے میں تھا کہ سوری کرو تاکہ ڈبیٹ بڑھے، ٹھیک ہے. اور یہی بات میں نے آگے مائک پہ جا کے بھی کی ہے سب کو. میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ سراسر بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے کہ تم لوگ مطلب ایک بندے کے کابر کو برا بھلا بول رہے ہو اور اس کے بعد اچھا اکاؤنٹ سیٹل کرنے کا طریقہ چیک کریں جی سوری کر دیا نا کافی نہیں ہے سوری. او بھائی مطلب تم لوگ پاگل ہو، یہ جان کے کرتے ہو کہ ایک نبی کو گالی دے دو گے جب دل کرے گا اور دوسرے منٹ تم یہ کہہ دو گے کہ ہاں بھی سوری کر تو لئیے، اور پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اگلا بندہ صرف یہ اس کی نیت ہے کہ اللہ کرے تمہاری عقل میں بات پڑ جائے، تمہیں ہدایت آ جائے، وہ تمہیں موقع دے رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے. پہلی بات یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں گوارا کرتا کہ ہم یہ موقع دیں، پھر بھی دے رہے ہیں کہ کیا پتہ یہ جو ہے یہ وہ کفار مکہ کی سنت چھوڑ کے صحابہ کی بات سنت اپنا لیں، عمل کرنا شروع کر دیں. کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کس وقت اللہ کس کا دل بدل دیتا ہے. پر یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل ہی باز نہیں آتے. باقی ٹوانا صاحب کو اور فیضان صاحب کا جہاں تک حساب کتاب ہے، آورز اینڈ آورز میری ان سے بات ہوتی ہے ایوری ڈے. انہیں تو ابھی تک اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں جی اور باقی لوگوں کی نہیں ہے، ہمیں تمہاری بڑی پرواہ ہے. تو بھائی جب مطلب اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہو، بات یا تو کرو، نہیں کر رہے ہو تو تھوڑا حیا بھی تو رکھو نا. اب راجہ صاحب یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے بہت ساری چیزوں کا حیا رکھنا پڑنا ہے. وہ ایک ہمارا ایک ریلیشن رشتہ ایسا ہے سیم ایز آپ لوگوں کا ہے. تم لوگ مطلب بات چلاؤ، انجوائے کرانا ہے. انہوں نے مطلب اپنی وہ بعد میں جو ایک بدمزگی کر کے پھر ڈیبیٹ کو روک کے پھر وہ بلال انیس صاحب نے یا باقی جتنے بھی وہ تھیٹر کے وہ اداکار نہیں آتے، وہ کوئی ناچ کے دکھاتا ہے، کسی نے گھنگرو پہنے ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوتی ہے، کسی نے اپنے ناک اور کان میں بالیاں ڈال کے جو ہے وہ ناچ کے دکھانا ہوتا ہے. وہ مسخریاں کرنی ہے جاؤ کرو، اپنی دکان کھولو ادھر کرو نا، صبح شام اور کرتے کیا ہو. پر یہ اس طرح انٹرٹین کرنا یہ سراسر غلط ہے مطلب وہاں پہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے اپنے لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. میر صاحب کو کوئی نہ کوئی بندہ سمجھائے پلیز. ایک انیشیٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ حوالوں کو لے کے جو کنڈکٹ کرنے والا بندہ ہو وہ ایسا ہو جس کے پاس مطلب ایکسیس ہے کمپیوٹر کی، سوشل میڈیا کی، ان دا سینس کہ فوری کوئی حوالہ دیا جاتا ہے اس کو پہلے کھلوا کے سامنے اس حوالے کو رکھیں، اس کو بیان کریں، نہ کہ اگلا بندہ اشرائی کر رہا ہے اور آپ اپنا ٹاپک لے کے پکڑ کے بیٹھے ہو اور وہ اپنی مرضی کا کر رہا ہے. تو یہ والا بھی ایک پرابلم ہو رہا تھا رائے صاحب وہاں پہ نا. یہ دنستہ انہوں نے کیا ہے، یہ دنستہ پلاننگ کے ساتھ اس کا میرے پاس اس کی تھی رپورٹ نا، تو لیکن میں نے اس کو اس لیے توجہ نہیں دی کہ میں تو سو گیا تھا، میں نے تو سنا نہیں کہ شروع میں کیا بات ہوئی ہے. تو وہ ساری پلاننگ کی تھی رپورٹ کہ کیا کس طرح سے کرنا یہ وہ جو بھی ہے. لیکن مجھے حسن ظن تھا کہ ٹوانا صاحب یا فیضان جو اس کو مینیج کریں، لیکن انفارچونیٹلی ان سے نہیں ہو پایا. میں یہ ابھی بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے جان کے نہیں کیا، وہ خود اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اپنے دل سے اس پہ فتویٰ انہوں نے راج صاحب وہ ڈرے ہوئے اللہ اللہ کر کے انہوں نے پاؤں پکڑ کے سفر اللہ شاہ کے وہ بیچاروں نے اپنی جان بچائی ہے کہ انہیں مسلمان مانا ہے کچھ 4 بندوں نے، ابھی بھی آدھے سے زیادہ نہیں مانتے.
تو وہ اب ایمان ثابت کرنا ہے کسی طرح تو کرنا ہے. ہمارے جو گئے تھے دوست، ان کو یہ چاہیے تھا، ایک غلطی یہ ہے کہ تھوڑا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے جاتے، اور اس میں یہ جو منٹ رکھے ہیں نا، یہ کوئی ڈبیٹ تھوڑا ہی تھی. یہ تو سیدھا تھا کہ مثلا میر لطیف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ نے باتیں کی ہیں، وہ حوالے وہ دے دو. وہ آتا آ کے دیتا جی یہ حوالہ، اور اس پہ اگر اس نے حاشیہ لگانا تھا وہ کرتا، اور میر صاحب اس کا جواب دے دیتے. یہ کہ 5 منٹ وہ بولے گا اور وہ اس پہ وہ سارا کرے گا، اور تو وہ یہی کرتے ہیں، وہ دانستہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی عبارت لے کے کہ 5 منٹ ان کو روکے نا، وہ جو مرضی بکواس مغلظات اس میں بکتے جائیں، اپنے ذہن کی اختراع جو ہے اس کو بیان کرتے رہیں، جیسے کرتے ہیں. جیسے قرآن کریم پہ نہیں ملحدین جو ہیں، جو منکرین ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پہ جس طرح حاشیے چڑھاتے ہیں، جو مغلظات اور بکواسیات کرتے ہیں غیر مسلم یا ملحدین، یا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے، جو باقی انبیاء کا جو وہی رویہ جس کو قرآن نے بیان کیا، جو اللہ نے گواہیاں جس چیز کی دی ہیں، تو یہ بھی وہی کام کرتے ہیں. تو یہی نیت اس میں یہی ہوتی ہے. علمی نیت ان کی کب ہوتی ہے؟ علمی طور پہ یتیم لوگ ہیں. ختم نبوت پہ قرآن سے کیوں نہیں بات کرتے؟ حیات وفات مسیح پہ قرآن سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کمزور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے حق میں دلائل نہیں ہے، ویسے خود ختم نبوت کے خود منکر ہیں. یہ جو ڈبیٹ تھی نا، یہی مسئلہ ہے کہ جو امیر صاحب ہے نا، وہ شریف النفس آدمی ہے، اور شریف النفس کا ایک بنڈ سے ڈبیٹ کرنا وہ بنتا نہیں ہے. جیسے 5 منٹ انہوں نے لگائے اور 5 منٹ وہ لگائیں گے. یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے نا، وہ پہلے جیسے راجستھان نے کہا کہ سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ 5 منٹ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تذلیل کریں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. تو امیر صاحب جو ہیں وہ نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کا ان بنڈوں کے ساتھ ڈبیٹ کرنا اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. میں یہ سن رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ شریف النفس آدمی کا شریف النفس کے ساتھ ڈبیٹ کرنا چاہیے. تو یہ میں نے وہاں پہ سوری صبر سائڈ میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں. راج صاحب پلیز مجھے نا 5-7 منٹ میں اجازت بھی دیں. ایسے 5-10 منٹ لگائی تھی میں نے، کہا وہ 5 ذرا ہو جائے، میں نا باہر جانا ہے، کچھ کھانے پینے کو لے کے آتا ہوں. آپ بند کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی 5-7 منٹ میں بند کر دیتا ہوں. میرے فون ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہاں بھی اب نماز کا ٹائم بھی ہو گیا، تو یہ رٹھور صاحب آئے ہیں، ان سے بھی کر لیں. السلام علیکم. ناصر صاحب بھی یار مائنڈ نہ کرنا. میرا سوال ہے بھی اپنے احمدیاں نو روٹی ہضم نہیں ہوندی، یہ اپنی ہور تھاں جا کے کتے غصہ کرنے. اے جڑے بدتمیز بندے نے انہاں نال کیوں آندے نے حوالہ دیو یا ڈبیٹ کرو؟ بھی کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ ایک آدمی 29 سال کا، وہ گانا بعد چونے لا کر فلمی گانا سنایا پئی ناچ گڑے یا جو بھی ہے. اس طرح کے پتہ نہیں احمدیوں کو کیا تکلیف ہے. یہ ادھر جاتے ہیں، پاکستان بھائی جاتے ہیں، بڑے کہتے ہیں جی ہمارے سے ڈبیٹ کرو. یار منافق آدمی اور جو بدتمیزی کرتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام، اس کے ساتھ مت بات کیا کرو. یہ ہمارا قصور ہے. سارے جو احمدی جاتے ہیں ہر آدمی سے کہتے ہیں آؤ، وہ آگے سے اپنے پاس سے حضرت مسیح موعود کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے پاس سے ترجمے کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے آپ کو یار نیند نہیں آتی ہے اور اچھے آدمی نہیں ملتے آپ کو ان سے بات کرنے کی. میرا تو یہی خیال ہے، مائنڈ نہ کرنا. زبردست ناصر صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. رتھوڑ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بات کریں. جی اللہ کا شکر ہے جی. بات یہی ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے غیر احمدیوں کی براڑ پر ہم نہیں جاتے. میں خاص طور پر نہیں جاتا. یہ ٹیوانا صاحب کی براڑ پر میں 1-2 دفعہ گیا ہوں. میں اللہ ماشاء اللہ نہیں جاتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو خود کرتے ہیں تضحیق یا کرواتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو روکتے نہیں ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ دے کے ناٹ فیدم، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ گستاخی ہو رہی ہے. تو جو بھی وجہ ہو، ہمیں تو پتہ نہ جو ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں غیر احمدیوں کی براڑ پر جانے سے گریز کرتا ہوں. ہماری جو براڑ ہے اس میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دیکھ لیں آپ، حالانکہ میں وہاں جب تک میں تھا، میں پھر اتر گیا،
میں کہتا بھی رہا ہوں کہ ڈیبیٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور میر صاحب نے بھی کہا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، عبدال صاحب نے بھی، سب نے کہا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں حوالہ دوں گا، آپ وہ حوالے لگائیں، بات آتا ہوں۔ میر صاحب نے بات کی تھی، میر صاحب اس کو حوالہ دیتے ہیں، ڈیبیٹ ہے ہی نہیں تھی، تو 5 منٹ لگا کے، تو چاہے 5 منٹ میں ہم جو مرضی بکواس کرتے رہیں، آپ نے دل کی بھڑاس نکالیں، یہاں ہمیں اتار دیں گے یا شور پڑ جائے گا، تو حوالے وہاں کے وہیں رہ جائیں گے جہاں سے حوالے کی بات ہوئی تھی، تاکہ دوبارہ نہ حوالہ مانگیں اور نہ ہمیں حوالہ دینا پڑے۔ تو یہ جگہ کار ہے، اور میں تو جو ہے وہ شروع سے ہی اس بات کا جو راجہ صاحب نے کہی ہے، میں تو ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں، 2 ہی میجر ایشوز ہیں جن کی بنیاد پر ساری باتیں ہونی چاہیے، وہ اگر حل ہو گئی ہیں تو جتنے مرضی موضوع آپ چھیڑیں۔ اس لیے اگر کسی کو چاہے یہ ریڈنڈنٹ لگے یا پرانی بات لگے، پہلی بات جو ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے آنا ہے تو پھر ختم نبوت نہیں رہ سکتی ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ختم نبوت یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اینٹی تھیٹیکل ہیں یہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ دلیل دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت باقی رہتی ہے، تو پھر بھی میں اس بات کو سننے کو قائل ہوں، اس کی دلیل سننے کو میں تیار ہوں، میں سن لوں گا اگر مجھے ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیسے رسول کی آخری نبی رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ختم نبوت، جس کی وجہ سے وہ مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری باتیں ہیں۔ تو ختم نبوت جو ہے نہ اس پر بات ہوتی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کے اوپر بات ہوتی ہے، باقی ساری باتیں ضمنی ہیں، باقی ساری باتوں کا نہ تعلق ہمارے عقیدے سے ڈائریکٹلی ہے، نہ اس کا کوئی وہ ایسی بات ہے جس سے ہم مسئلہ حل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بالکل ٹھیک لیے ہے۔ جی میرا خیال اچھا، ہے میں چوہان صاحب ناصر کی برانڈ میں جانا چاہیے، وہ اچھے آدمی ہیں۔ ناصر بھائی آپ کا پیغام آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس نے بند کر لی، میں ایک عبارت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور پھر جو نیچے غیر احمدی سن رہے ہیں ان سے میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، پھر اجازت لیں گے۔ تو ایک عبارت ہے، یہ ذرا میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مخالفین نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں، اور اپنے اس دجل کے ذریعہ ایک خلق کثیر کا گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹا نے پہنچایا ہے، جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تن و تشنین ہیں جو وہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر کے رکھا ہے۔ خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور خود میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے، اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں، اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو میں ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما، اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ ترجمہ ہے یہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئینہ کمالات اسلام کی ایک اتنی خوبصورت عبارت ہے۔ اس میں جو آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس عبارت کو جتنی دفعہ پڑھیں نا، تو انسان کے دل پر، انسان کی روح پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ کس قدر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ تو بہرحال میں جو غیر احمدی نیچے سن رہے ہیں یا اوپر وہ فاریو پہ سنتے ہوتے ہیں، ان سے یہی عرض کرنی ہے کہ جو شریف النفس جو لوگ ہیں، کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں، تو ایک طرف کی بات آپ سنتے ہیں تو احمدیوں کی بات بھی سنا کریں، اعتراض کو سنتے ہیں تو احمدیوں کا اس پہ جواب بھی سنا کریں۔ اور جو سننے والے ہیں، بہرحال آپ کو چونکہ آپ کے سامنے یہ پیغام آتا ہے، اس لیے آپ نے خدا کو جواب دہ ہونا، تو ان باتوں کو تکبر کی وجہ سے یا وہ تعصب کی وجہ سے اس پہ کان اپنے بند نہ کریں، نہ اپنی آنکھیں بند کریں۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور وقت کے امام کو پہچاننے کی توفیق دے، اور مخالفت میں جو مخالفین ہیں وہ اس حد تک نہ بڑھیں کہ خدا کی گرفت میں آئیں، کیونکہ زبان چلانا، چسکا لینا، ٹھٹھا کرنا، یہ چھوٹی باتیں ہیں، کر لیں گے وقتی طور پہ آپ کو خوشی ہو جائے گی،
لیکن یاد رکھیں کہ خدا اوپر دیکھ رہا ہے، خدا طاقتور ہے اور سب سے زیادہ اپنے انبیاء کی غیرت رکھتا ہے، تو اس لیے خدا سے ڈریں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کام جاری رکھیں گے، اور اب سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمائندہ جماعت ہے، اور آپ کے روحانی فیضان حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دنیا میں ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق ہم نے اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتی رہنا۔ جاہلوں سے اعراض کریں، جاہلانہ مجلس ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਚਲੇ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਨ ਸ਼ਨ ناصر ਵਾਸਤੇ ناصر ناصر